وہ مکان کیا ہوتے تھے؟ ایک ایک حجرہ ہوتا تھا. یہ کوئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتا چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے. حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے، ان کی تلاوت سنی. حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں. حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز، اور عمر تم ذرا پست کر لو، ایوریج میں لے آؤ. تمہارا یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قرات آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی ان الفاظ میں، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے. یعنی حضرت داؤد کے گلے میں جو ساز تھا خوش الحانی تھی، ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی. تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے آلات موسیقی نہیں، گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر. یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے، اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید. آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان، لغہ فصحی، وہ ایک ہے، وہ قرآن کی ہے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں. اردو 300 سال پہلے کی دکن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو تھی ولی دکنی کی. پھر وہ کیا اس نے روپ بدلے ہیں، اب وہ اردو کس شکل میں ہے، فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے، مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن عربی قائم ہے. اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، ان تمید بکم، تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھک نہ جائے. تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے، اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا. اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے. تعارف قرآن کے ضمن میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماء و صفات. عربوں کا ایک خاص ذوق تھا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے. ان کا ذوق کیا تھا؟ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے. گھوڑے کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے آپ کو، شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں. یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام، کوئی اور صفت ہے اس صفت کو ایک اور نام. تو صفاتی نام، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا، اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہے. قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 55 شمار کیے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ، اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں. ان میں سے جو اہم اسماء ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا. القرآن، جس پر گفتگو بعد میں ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے قرآن کے لیے، پراپر ناؤن ہے. الکتاب، الذکر، الہدی، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی، روحا من امرنا. پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، رحمہ، العلی، بصائر، بشرا، بشیر، نذیر، عزیز، قرآن عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، موعظہ، شفاء، مبارک،
مہیمن قیم مثانیہ متشابہ. یہ میں نے آپ کو 23 نام بتائے ہیں، لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 گنوائے. لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن، اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے، کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے، وہ مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ ہے اللہ. باقی سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں، اس میں ذات. لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے، یہ بھی مشتق ہے الہ سے. جیسے حکیم یہ صفت ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہو گیا. الہ ایک معبود، الالہ معبود برحق، الالہ وہ اللہ بن گیا. ایک رائے یہ. لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ کہ القرآن اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں. لیکن جو اکثریت کی رائے ہے، جس پر تقریباً اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے. لیکن پھر دو رائے ہے کہ مادہ کیا ہے. ایک قرن قاف را نون، اور ایک قرا قاف را حمزہ. یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے. قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا. یہ حج کی جو 3 شکلیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے، اور حج افراد ہے. قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قران ہے. اسی سے قران الصادین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرینہ اور قرائن جو ہے اسی سے الفاظ. امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو گئی. اسی طرح قرأ قاف را اور حمزہ، اس قرأت کا مصدر بھی بن جاتا ہے، جیسے رجحان، را جیم ہے، رجح سے رجحان. غفران، غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں. اسی طرح قرآن قرأ سے بنا ہے. مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے. اور ایک قرار آتا ہے عربی زبان میں، قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر. بارش ہوئی، میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا. قرأت الماء فی الحوض. اسی سے قریہ کا لفظ بنا. قریہ بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریہ. تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے. یہ ہے لفظ قرآن کی بحث. اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے، قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے، یہ شعر نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین. ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں. شاعروں کے بارے میں سورہ شعراء میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا. استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے کیونکہ پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لاؤبالیانہ انداز والے لوگ، غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں. خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. انہم یقولون ما لا یفعلون. تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے. قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات،
انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کیجئے،